خارجہ کا DGISI کے ہمراہ کابل کا اہم دورہ۔ کابل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ افغانستان کے ایک روزہ دورے پر کابل پہنچ گئے۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ کابل ہوائی اڈے پر افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان، متحدہ افغانستان میں تعینات پاکستانی سفیر منصور احمد خان اور افغان وزارت خارجہ کے سینئر حکام نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ کالعدم TLP کے مطالبے پر فرانسیسی سفیر کو نہیں نکال سکتے۔ شیخ رشید پولیس پاسنگ آؤٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن گزشتہ 3 سالوں سے احتجاج کر رہی ہے اور اب جمعہ کھیل رہی ہے۔ کل ان کا پہلا احتجاجی مظاہرہ تھا اور اس بات کی خوشی ہے کہ PDM نے میرے شہر کا انتخاب کیا۔ انہیں کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے احتجاج کریں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ اپوزیشن اگر انتخابات سے قبل انارکی پھیلائے گی تو خود اپنے لیے گڑھا کھودے گی۔ باجوڑ میں بارودی سرنگ پھٹنے سے فورسز کے 4 جوان شہید۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق گزشتہ رات گئے سیکیورٹی فورسز نے پولیس کے ہمراہ باجوڑ میں سرچ آپریشن شروع کیا۔ آپریشن کے دوران ڈبرائی کے علاقے میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں FC کے 2 جوان اور 2 پولیس کانسٹیبل شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں FC کے 28 سالہ لانس نائک مدثر جن کا تعلق کوہاٹ سے تھا، کراچی سے تعلق رکھنے والے FC کے سپاہی 26 سالہ جمشید، پولیس کانسٹیبل سپاہی عبدالصمد اور سپاہی نور رحمان شامل تھے۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈالر مہنگا ہونے کے فوائد گنوانے لگے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے انوکھی منطق پیش کی ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے اور روپے کی قدر کم ہونے سے اگر کچھ پاکستانیوں کو نقصان ہو رہا ہے تو سمندر پار پاکستانیوں کے اہل خانہ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان ڈالر مہنگا ہونے کے نقصانات بتاتے ہیں۔ اگر ڈالر 1 روپے بھی مہنگا ہو جائے تو پاکستان پر قرضوں میں کئی ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے اور اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں۔ وہیں دوسری طرف ڈالر کا کنٹرول میں ناکام گورنر اسٹیٹ بینک برطانیہ میں ڈالر مہنگا ہونے کے فوائد گناتے پھر رہے ہیں۔ روایتی موضوعات سے ہٹ کر تاریخی کہانیوں پر ڈرامے اور فلمیں بنانا ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان سے فلمساز شہزاد نواز، پروڈیوسر ایمرے کونک، سید جنید علی شاہ اور ڈاکٹر کاشف نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ منصوبے صلاح الدین سیریز پر تفصیلات سے آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ سیریز پر منصوبہ بندی مکمل ہے جبکہ اس کی شوٹنگ کا آغاز آئندہ سال اپریل میں کیا جائے گا۔ رمیز کو بڑے فیصلوں میں عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا ہے کہ چیئرمین PCB رمیز راجہ کو بڑے فیصلوں میں عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ کسی بھی ادارے کا کوئی نیا سربراہ آئے تو ابتدائی طور پر 2 یا 3 ماہ تک صورتحال کا جائزہ لیتا ہے، اس کے بعد تبدیلیوں کا عمل شروع ہوتا ہے، لیکن رمیز راجہ نے خلاف معمول جلد ہی بڑے فیصلے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ماضی کی ہو چکی ہے مگر کوچز مصباح الحق اور وقار یونس نے سخت محنت کی تھی۔